قرآن کہتا ہے لوگوں جان لو وہ تمہارا دشمن ہے، پہچانو اپنے دشمن کو۔ میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ فاطر کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہی گئی ہے، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو، تم نے تو اس کے ساتھ اشتراک کیا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں اس کو شریک کر رکھا ہے۔ کاروبار میں اگر سودی لین دین آ گیا تو شیطان تو شریک ہو گیا، تمہاری قانون سازی شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، شیطان شریک ہو گیا۔ چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ یہ شک نہ ہو کہ یہ ابلیس فرشتہ تھا، نہیں، اپنے علم اور زہد کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یہ سورہ کہف میں واضح کر دیا گیا۔ ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف اس نے سرتابی کی۔ ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے لوگو تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن، اور اسے اللہ نے زندگی دے دی ہے قیامت تک کی، اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے، سبز باغ دکھائے، ہر طریقے سے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ اپنے اختیار سے اس کو فالو کرتا ہے، لیکن اسے ٹیمپٹیشن کا اختیار دے دیا گیا، ترغیب، گناہ کی ترغیب، وسوسہ اندازی، جیسے کہ اس نفس میں پھونکے مارتا ہے، پھونکے مارتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان تھوتنی اپنی انسان کے دل پر جمائے رکھتا ہے اور پھونکے مارتا رہتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کی اولاد ہے، اس کی نسل ہے شیاطین جن، اور پھر اس کے پیروکار انسانوں میں سے وہ بھی ایجنٹ ہیں، وہ شیطنت میں جنات کے کام کترتے ہیں، انسانوں میں سے اس کے مرید ہو گئے۔ تو ایک یہ طاقت ہے غیر مرئی، شیطان اور اس کی ذریت یا اس کے جنات میں سے اس کے پیرو، یہ غیر مرئی یہ نظر نہیں آتے۔ لیکن انسانوں میں سے بھی مرئی دیکھے جانے والے انسان تو دیکھے جا سکتے ہیں نا، ان میں بھی اس کے ایجنٹ ہیں، وہ لوگوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی کی تلقین کرتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، اس کا نام ثقافت رکھتے ہیں، اس کے لیے آرٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہے وہ بے حیائی، نری بے حیائی۔ اس اعتبار سے ان کے خلاف جہاد یہ اس فرسٹ لیول کا سب لیول ہوا، ایک اپنے نفس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف، اینیمل انسٹنکٹس کے خلاف، اڈ اور لبیڈو کے خلاف جہاد، اور پھر یہ شیطان لعین اس کے جو جنات میں سے ایجنٹ ہے اور انسانوں میں سے ایجنٹ ہے ان کے خلاف۔ اچھا تیسرا ہوتا ہے اس معاملے میں، کوئی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے رنگ میں رکھے، جس کو آپ کہتے ہیں سوشل پریشرز۔ آپ حلال کی کمائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے گھر والے لڑیں گے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، وہ فلاں حاجی ہے اتنے حج کیے، وہ بھی رشوت لیتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب رشوت لے رہے تھے تو انڈے اور پراٹھے کا ناشتہ ہو رہا تھا، اب سوکھی روٹی مشکل مل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے دشمن ہوں گے۔ آپ شرعی پردہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پوری برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، یو ول بی آؤٹ کاسٹ، کوئی آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا، خطرہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کے لیے رشتے کہاں سے آئیں گے، کون پسند کرے گا؟ وہ داماد ہو جس گھر کا، وہ اس میں باہر بیٹھک میں بیٹھے اندر نہ جائے، کہ محرم تو صرف اس کی بیوی ہے، اس کی بہنیں تو محرم نہیں ہیں، سالیاں جو ہے وہ تو نامحرم اندر نہیں جا سکتی، ساس محرم ہے، وہ آئے بیٹھک میں ملے، بیوی آئے، نامحرم گھر میں نہیں جائے، کون اب اس کو پسند کرے گا آج کے دور میں؟ تو اندر جائیں، کٹکیلیاں ہوں سالیوں کے ساتھ، وہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوشل، اصل میں تو یہ تو سوشل زندگی ہے۔
تو یہ سوشل پریشرز جو ہیں یہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں غلط راستے پر، برائی کی طرف۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ہجوم کسی طرف جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، کتنی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے بڑا زور لگا کر آپ چند منٹ آگے جائیں، چند قدم، اور ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو دھکیل کے 20 قدم پیچھے لے جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہجوم کے سمت میں آپ بھی چل رہے ہو تو آپ کو شاید محنت بھی نہ کرنی پڑے، ہجوم خود ہی آپ کو دھکا دے کے لے جائے گا۔ تو یہ دو راستے ہیں دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، زمانہ بات ہونا سازت تو بعض زمانہ بساز۔ دیکھو، اگر زمانہ، ماحول، معاشرہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم اس کے ساتھ سازگاری کر لو، تصادم تو ختم ہو جائے گا، فرکشن ول بی اوور۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابن الوقت ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور ایک ہوتا ہے زمانہ بات ہونا سازت تو بعض زمانہ ستیز۔ زمانہ اگر تمہارے خلاف ہے اور تمہارے ساتھ جو ہے ہم آہنگی نہیں کرا، اس سے جنگ کرو، لڑو اس سے۔ یہ ہے اصحاب ہمت، اصحاب عزیمت کا راستہ ہے۔ تو یہ تیسرا جہاد ہو گیا۔ کیا حاصل ہوا آج کی بات کا؟ نظریاتی جہاد میں سب سے پہلا جہاد خود ایمان کے تقاضوں کو عملاً اختیار کرنا۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نفس امارہ، آپ کی ڈیزائرز، سینشول ڈیزائرز، یہ آپ کے آڑے آئیں گے، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے روک کر رکھنا، تھام کر رکھنا۔ اس نفس میں آ کے پھونکے مارتا ہے، آگ کو مشتعل کرتا ہے، جیسے آگ ذرا بجھ رہی ہو پھونک مارتے ہیں آپ تاکہ وہ پھر شعلہ اس کا نکل آئے۔ یہ شیطان کرتا ہے، اور اس کے جو جنات میں سے غیر مرئی جو اس کے ایجنٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور انسانوں میں بھی وہ جنوں سے بھی بڑھ کر شیطانوں کے مرید، ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی دیم، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، جب تک انہیں پہچانیں گے نہیں ان کے خلاف تحفظ کیسے ہوگا؟ آپ معاشرے کے اندر بس رہ رہے ہیں بے پرواہی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ شیاطین جن و انس کا آپ بڑا ترنے والا بن جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ماحول ہے، آپ کا معاشرہ ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے، اگر تو صحیح ہے تو کیا کہنے، آپ کا دین پر چلنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے پورا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر معاشرہ برعکس جا رہا ہے، اب آپ کیا کریں؟ اس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، کشاکش ہوگی، رساکشی ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ اب 2 باتیں اور نوٹ کر لیجیے اس کے بارے میں۔ اس جہاد کے لیے ہتھیار کون سا ہے؟ اس جہاد کے لیے ہتھیار قرآن ہے، اور قرآن بھی اس معنی میں نہیں کہ صرف آپ نے سرسری ناظرہ پڑھ لیا، نہیں، اس کو سمجھ کر دماغ میں اتارو اور دل کی گہرائیوں میں راسخ کرو، پھر یہ تمہارے نفس کے خلاف بھی تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا، اور شیطان کے خلاف بھی ہتھیار ہوگا۔ کیونکہ جتنا گہرا یقین اندر ہوگا ایمان والا، اتنا ہی در حقیقت نفس کو آپ قابو میں کر سکیں گے۔ جتنا گہرا اور پختہ ایمان ہوگا اتنا ہی آپ شیطان سے لڑ سکیں گے، جتنا گہرا اور پختہ ایمان ہوگا اتنا ہی آپ معاشرے سے کشاکش کر سکیں گے، اور اس ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کا ذریعہ وہ صرف اور صرف قرآن ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ اپنا علیحدہ موضوع ہے۔ اور سمجھ کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، نہیں، ترجمہ کبھی آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا۔ آپ غالب کا ایک شعر پڑھیں اور جھوم جائیں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے، معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں، کیا ہے یہ؟ ترجمہ جو ہے انسپائر نہیں کرو۔ عربی سیکھیں، اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن جب انسان کے اندر اترتا ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے کہا علامہ اقبال نے، کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اترتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں، باطن 2 چیزیں ہیں، قلب و ذہن، دل و دماغ، یہ ہم کہتے ہیں۔
جب یہ قرآن اس میں اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، جہاں دیگر شبد اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد، جب آپ کے اندر انقلاب آ گیا تو پوری دنیا آپ کے لیے بدل گئی. اب آپ کا اینگل آف ویو ہی بالکل بدل گیا. پہلے زندگی سب سے عزیز تھی، اب شہادت کی موت اس سے کہیں بڑھ کر عزیز ہو گئی. ویلیو سٹرکچر چینجڈ. پہلے دنیا میں جمع کرنے کی ہوس تھی، اب آخرت میں جمع کرنے. بہت بڑا اللہ کا بینک کھلا ہوا، جمع کراؤ، اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ کا قرض حسنہ وہ ہے کہ جو 1000 گنا ہو جائے گا. وہاں سود جو ہے وہ سود اس دنیا والا نہیں ہے، 70 گنا، اس سے بھی زیادہ. اس اعتبار سے قرآن. اچھا، شیطان کے خلاف قرآن کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دو بڑی پیاری حدیثیں ہیں. ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. جنات میں سے ایک فرشتہ بھی ہے، لیکن ایک جن بھی، شیطان بھی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. اب یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا. تو صحابہ نے سوال کیا، حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی ہمت کی، جرأت کی، جسارت کی، جو پوچھ لیا. اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے. انہوں نے سوال کیا تو جواب دلانا. فرمایا ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. میرا شیطان مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، میرا شیطان میرے تابع ہے. مسلم کہتے ہیں جو تابع ہو جائے. ایک حدیث آ گئی، دوسری حدیث سنیے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے وجود میں ایسے گردش کرتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون. کیوں؟ وہ دل میں ڈیرے لگا دیتا ہے، دل کے اندر پھونکے مارتا ہے. دل سے خون جا رہا ہے نا، سارے ایک ایک سیل تک جائے گا تبھی وہ سیل زندہ رہے گا. تو یہ دل میں جو پھونکے مارتا ہے اس سے اس کے اثرات پورے وجود میں جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اس کا علاج کیا ہوگا؟ وہ بھی ایسی چیز چاہیے جو پورے وجود میں سرایت کر جائے. تریاق بھی ایسا ہی ہوگا نا، زہر اگر ایسا ہے تو تریاق بھی ایسا ہوگا. چنانچہ وہ قرآن ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے. اور شیطان کے جتنے اثرات ہیں جو انسانی وجود کے اندر ہوتے ہیں ان کو ختم کر. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑا پیارے اشعار ہیں یہ ابلیس کو مار دینا. یہاں لفظ ابلیس جو ہے اس کے بجائے عام شیطان کا لفظ لیجیے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است زاں کے او گم اندر اعماق دل است. اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا بیٹھتا ہے. کیسے ماریں گے؟ اب دیکھیے کینسر ہے جو پورے وجود میں پھیل گیا، کیا کریں گے؟ کہاں کہاں آپریشن کریں گے؟ کہاں کہاں سے جڑیں نکالیں گے؟ نہیں نہیں. کشتن ابلیس کار مشکل است زاں کے او گم اندر اعماق دل است. خوشترا باشد مسلمانش کنی. بہتر یہ اسے مسلمان کر لو. جیسے حضور نے فرمایا میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا. کشتہ شمشیر قرآنش کنی. کوئی تلوار تو اس کام میں نہیں آئے گی. ہاں، قرآن کی تلوار جو ہے اس سے وہ ابلیس جو ہے آپ کے اندر کا ابلیس، آپ کے وجود میں سرایت کر جانے والا شیطان، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. مجھے بہت اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ یہ ذرا ہماری گفتگویں کچھ طویل ہو گئی ہیں. تو ایک بات واضح ہو گئی. نمبر 1، سب سے بنیادی منزل میں 3 منزلیں. خود ایمان کو عملاً زندگی میں اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جانا، حلال اور حرام کا پابند ہو جانا. اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد، ابلیس اور اس کے جن و انس میں سے جو ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. اور اس کے لیے تلوار کون سی ہے؟ کشتہ شمشیر قرآنش کنی.
شمشیر ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی گفتگو میں کہ قرآن مجید میں جہاد کے لیے یا تو آتے ہیں اموال کے ذریعے جہاد، جانوں کے ذریعے جہاد، یا پھر ایک لفظ آتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی باتیں نہ سنیے، ان کی چکنی چپڑی باتیں جو ہے وہ آپ کو ورغلانے کے لیے ہیں۔ آپ ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرتے رہیے۔ 12 برس مکے میں قرآن سے جہاد ہوا، تلوار سے تو نہیں، قتل نہیں، قرآن کے ذریعے جہاد۔ اچھا، اب اس کے لیے دوسری چیز، کیا اس جہاد کے لیے جماعت کا ہونا لازمی ہے؟ اور جماعت سے مراد ہے سم و طاعت پر مبنی جماعت، ڈسپلن جماعت، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا۔ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس جہاد کے لیے اصل کام تو آپ کو خود کرنا ہوگا۔ آپ کے نفس کے خلاف میں جہاد نہیں کر سکتا، میرے نفس کے خلاف آپ جہاد نہیں کر سکتے، تو ہر شخص کو خود کرنا ہوگا، لہذا جماعت لازم نہیں۔ البتہ اگر جماعت ہو تو سہولت بہت ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، جو لوگ بھی اس جہاد میں مصروف ہیں اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، اگر ان کا آپس میں کوئی بھائی چارہ ہو، کوئی ایسوسیشن ہو، وہ مل کر بیٹھتے ہوں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کی مثالوں سے حوصلہ پکڑیں۔ بھائی ہمارے اس ساتھی نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، 25,000 تنخواہ لے رہا، اب فلاں جگہ پر 8,000 میں کام کر رہا ہے، اس نے ہمت کی، میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کبھی اگر ہمت جواب دینے لگے تو کونوا مع الصادقین قرآن میں فرمایا گیا سورہ توبہ میں، صادقین کے ساتھ رہو، معیت حاصل کرو۔ اگرچہ سم و طاعت کی جماعت، اس کا میں ذکر کروں گا جب تیسرے لیول کی بات ہوگی۔ اس لیول پر، دی پرائمری لیول، اس کے اوپر کسی ایسے ڈسپلن جماعت لازم نہیں ہے، البتہ کوئی ہو اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا بھی نظم ہو، وہ بھی مفید ہوگا۔ کونوا مع الصادقین۔ اب آخری بات اس موضوع پر، یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا، آج پھر نوٹ کر دیجیے۔ افضل الجہاد کہا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ افضل الجہاد ایک ہے اعلی جہاد، سب سے اعلی بلند، وہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، وہ تو نویں منزل پر جا کر آئے گا۔ تو افضل شے اور ہے، اعلی اور ہے۔ اگر ایک 9 سٹوریڈ بلڈنگ ہے تو سب سے بلند کون سی ہے؟ نویں۔ سب سے اہم کون سی ہے؟ پہلی۔ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی نا۔ اہم ترین، افضل، وہ پہلا جہاد۔ لیکن بلند ترین، جہاں پر کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پہنچ کر انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ افضل یہ، اعلیٰ وہ، اور اس کی بھی 3 سب لیولز۔ اس پر ہماری گفتگو اب مکمل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔